الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے. اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری زندگی کی خوشی اور ہماری مستقبل کی امید ہے. انسان کے گھر میں رونق اولاد کے دم سے ہوتا ہے اور اس کے دل میں لذت و سرور اولاد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اس لیے اولاد کو خوش بختی کی علامت تصور کیا جاتا ہے. جن کے یہاں یہ نعمت میسر ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں، لیکن جو اولاد کی محرومیت کے صدمے میں پڑے رہتے ہیں وہ ہمیشہ مایوس مغموم رہتے ہیں. اور جب انہیں یہ نعمت میسر آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ انہیں ساری دنیا کی نعمت مل چکی ہے. اولاد جس طرح سے، بلکہ اولاد یہ سرمایہ ہے، ایسا سرمایہ ہے کہ زندگی کے بعد یعنی وفات کے بعد بھی ان سے آدمی فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں سے، یعنی 3 چیزوں سے اس کا عمل جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ سے، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہے جس سے لوگ برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جب تک فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر وہ چھوڑ گیا ہے جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ اس سے اس کو فائدہ ملتا رہے گا. اور تیسرا علم ينتفع بہ، یعنی ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. گویا کہ نیک اولاد وہ ذخیرہ ہیں جس سے ہم مرنے کے بعد بھی مستفید ہو سکتے ہیں. تیسرا کیا بولے؟ ہاں تیسرا ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا نیک صالح اولاد، اور تیسرا علم نافع، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پر والدین کے حقوق واجب کیے ہیں، اسی طرح سے والدین پر اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ والدین کے حقوق اولاد پر تو بہت دیر میں ہوتے ہیں، بہت دیر میں آتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق والدین پر بہت پہلے شروع ہو جاتے ہیں. اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلا حق جو یہ ہے اولاد کا ہے وہ یہ کہ اس کے لیے نیک ماں باپ کا انتخاب کیا جائے. اولاد یہی وہ پہلا مرحلہ ہے جہاں سے اولاد کے حقوق شروع ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے نطفے کے لیے بہترین رحم کا انتخاب کرو. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ عام طور پر عورتوں سے 4 چیزوں کے سبب شادی کی جاتی ہے. کیا کیا؟ لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب و نسب، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے، ولجمالها، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، ولدینها، اور دین دیکھ کر کے، فاظفر بذات الدین، تو دیندار عورتوں سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. لہذا صرف خوبصورت اور مالدار شریک حیات کا ہی انتخاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک اخلاق اور نیک کردار شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہیے. کیونکہ شریعت اور عقل دونوں سے یہ ثابت ہے کہ تمام طرح کے اخلاق، فطری خصوصیتیں، یہ صفات یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. اس لیے اولاد پر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ ان کے لیے اچھے
माँ बाप का इंतखाब किया जाए। दूसरा हक़ ये है पैदाइश से पहले ही कि वालिद मियाँ बीवी अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी के साथ और उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह तो हमें नेक साले औलाद अता फरमा जो हमारे आँखों की ठंडक और दिल का सुरूर हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह फुरक़ान में नेक बंदों की ये सिफ़ात बयान की है, इबादुर रहमान यानी अल्लाह के नेक बंदों की ये सिफ़ात बयान की है कि जो ये कहते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि रहमान के बंदे वो भी हैं जो ये कहते हैं क्या हमारे परवरदिगार तो हमें हमारी औलाद में से हमारी बीवियों में से हमारे लिए आँख की ठंडक बना, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और मुत्तक़ियों का हमें इमाम और पेशवा बना। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के हुसूल का तरीक़ा बताया है। ये नहीं बताया कि आप मज़ारों पर जाएं, ढोंगी पीरों और बाबाओं के दर को छाने नहीं, खाक छाने नहीं, बल्कि ये कि आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से आप तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो आपको देगा। और आप कुरान करीम में इसकी मिसालें दी गई हैं कि इंतहाई मायूसी, हर तरफ से मायूसी के बावजूद भी जब अल्लाह के बंदों ने अल्लाह तबारक व तआला से औलाद तलब की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें औलाद दी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है 90 साल के हो गए थे, बिल्कुल मायूसी तारी हो गई। इसके बावजूद भी जब अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ की रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, क्या हमारे परवरदिगार तो अपने पास से हमें पाकीज़ा ज़ुर्रियत अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हज़रत याहया को अता किया। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उम्र रसीदा हो गए थे और उनकी बीवी जो है बांझ थी। इसके बावजूद जब अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ की रब्बि हबली मिनस सालिहीन, है अल्लाह तो हमें पाकीज़ा नेक सालेह औलाद अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता की। तो कितनी भी मायूसी क्यों ना हो, कितनी भी मायूसी हो, हर तरफ से जवाब हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी और उम्मीद के साथ दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता करेगा, अल्लाह का वादा है। तीसरा ये कि मियाँ और बीवी से मुबाशरत के ताल्लुक़ से जो दुआ है उसको आप पढ़ें। जब शौहर अपने बीवी के पास जाए और हम बिस्तरी का इरादा करें तो वो दुआ पढ़े। वो दुआ शायद सबको याद होगी, याद है ना? नहीं याद है? अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ अल्लाह तो हमें शैतान से दूर रख और हमारी औलाद को, वालेकुम सलाम, हमारी औलाद को भी शैतान से दूर रख। हदीस में आता है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा तो अगर अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद देगा तो शैतान के शर से, उसके मकर से वो औलाद महफूज रहेगी। समझे कि नहीं? ये तीसरा हक़ है। और चौथा हक़ ये है कि उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए, यानी हमल जब ठहर जाए तो ना तो उसको ज़ाय किया जाए और पैदाइश के बाद ना ही उनको कत्ल किया जाए। इस्लाम से क़ब्ल बच्चों की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़त्म किया जाता था। एक सूरत तो ये थी कि देवी देवताओं के खुशनुदी के लिए उनको ज़बह करके उन पर चढ़ाया जाता था, एक सूरत ये थी। दूसरी सूरत ये थी कि लोग लड़कियों को की पैदाइश को अपने लिए आर और शर्म का बाइस समझते थे, लिहाजा उनको ज़िंदा दरगोर कर देते थे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उन्हें लड़कियों की खुशखबरी दी जाती है, वलादत की खुशखबरी दी जाती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उनके चेहरे गम से सियाह हो जाते हैं, वह हुआ कज़ीम, और गुस्से की हालत में होता है, यानी गुस्सा पी जाता है। यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिरा बी, और कौम से छुपते फिरता है उस बुरी खबर की वजह से। ये लड़की जो पैदा होने की जो खबर दी है तो मारे शर्म के लोगों से छुपता फिरता है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सु फित तुराब, क्या उसको ज़िल्लत की हालत में रोके रखे
अम यदुस्सुहु फि तुराब, या ये कि जाके मिट्टी में उसको दफन कर दे। तो एक सूरत ये, पहली सूरत ये थी कि देवी देवताओं के रजामंदी के लिए ज़बह करके चढ़ावे चढ़ाते थे, और ये अपने यहाँ हिंदुस्तान में, अरबों में भी ये चीज़ पाई जाती थी। और दूसरी ये कि उन्हें लड़कियों की पैदाइश को आर समझते थे, इसलिए उनको ज़िंदा दरगोर कर देते, जाके ज़िंदा दफन कर देते थे। और तीसरी ये कि फ़क़्र व फाक़ा के खौफ से अपने औलाद को कत्ल कर देते थे। आज ये चीज़ अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि आमदनी का ज़रिया कम है, क्या औलाद को मतलब कसरत होनी चाहिए, या ये कि कुछ कंट्रोल करना चाहिए। अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं। कुरान में इसका तफसील से जवाब दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, कि अपने औलाद को मोहताजगी के पाए जाने की वजह से कत्ल ना करो, यानी तंगदस्ती है, मोहताजी है, इसके बावजूद अपने औलाद को कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देंगे और उन्हें भी रोज़ी देंगे। एक दूसरी आयत में फरमाया गया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, कि मोहताजी के खौफ से, अभी मोहताजी नहीं है लेकिन ये डर है कि हमारे बच्चे हो जाएंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम कहाँ से कमा के खवाएँगे, मोहताजी होगी, तो मोहताजी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, उनको भी हम रोज़ी देंगे और तुम्हें भी रोज़ी देंगे। यानी दोनों सूरतों में, एक तो ये है कि फ़क्र और मोहताजगी पाई जाती है, आदमी तंगदस्त है तब भी कत्ल करने से मना किया गया है, और दूसरा ये कि मोहताजी का खौफ है, अभी तो मोहताज नहीं है, तंगदस्त नहीं, लेकिन मोहताजी का खौफ है, इसके बावजूद भी मना किया गया है। और रिज़्क़ का वादा अल्लाह तबारक व तआला किया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में जितने भी चौपाए हैं उनके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला पर है। ये कत्ल की जितनी सूरतें हैं इन सब को इस्लाम ने हराम करार दिया है और सख्ती से मना किया है, और ऐसे काम करने वालों को मुजरिम और सज़ावार करार दिया गया है। इस्लाम ने तो यहाँ तक के बच्चों की हिफाजत की है कि अगर वलदुज़्ज़ना है, यानी ज़ना का भी हमल अगर पेट में है तो उसके भी ज़िंदगी की हिफाजत की है। अब्दुल्ला बिन मुलैका बयान करते हैं कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझसे ज़ना की हरकत सरजद हो गई है और मेरे पेट में हमल है, आप मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? फ़ौरन नहीं उनको सज़ा दे दी। क्यों? इसलिए कि उनके साथ साथ उनके पेट में एक जान थे। इसलिए आपने कहा नहीं, जाओ तुम, और जब तुम्हारा पेट में जो बच्चा है वो पैदा हो जाए तब फिर आना। फिर जब वो विलादत हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई, फिर लेके आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस किया कि नहीं, जाओ, जब बच्चा दूध छोड़ देगा तब आना। फिर जब बच्चा दूध छोड़ दिया तो उसको हाथ पकड़ करके उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई और कहा अल्लाह के रसूल, ये बच्चा रोटी खाने लगा है, अब इसको मेरे दूध की ज़रूरत नहीं, अब आप मुझे पाक कर दीजिए। तब जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पाक साफ़ किया। गोया कि अगर पेट में हमल है, ज़ना का भी हमल है, तब भी उसको ज़ाय नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मोमिना औरतें आती थीं ईमान ला करके, तो आप उनसे बैत लेते थे, और उन बैत में ये होता था अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाह, पहली चीज़ ये कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाह शैअन वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगे, वला यज़नीना, और ज़ना नहीं करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, बल्कि कुफ़ार के औलाद को भी कत्ल करने से मना किया गया है। जब कोई लश्कर जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीहत करते हुए फरमाते कि जाना, देखो बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को कत्ल नहीं करना, जो तुमसे लड़ने वाले नहीं हैं उनको तुम कत्ल नहीं करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया कि अंतुश्रिका बिल्लाहि व हुवा खलक़क, कि या अंत जला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तू अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराए, हालांकि अल्लाह ने तुझको पैदा किया है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो आपने फरमाया तुम अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल करो कि वो तुम्हारे साथ खाएगा,
پھر کہا اللہ کے رسول اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ ایک تو زنا کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اس سے سخت جرم یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے۔ کیا؟ داہنے کان میں اذان دی جائے۔ اقامت کا ذکر بھی بعض روایتوں میں آیا ہے، لیکن جتنی روایتوں میں اقامت کا ذکر ہے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ البتہ اذان کا جس میں ذکر ہے اس کو امام ترمذی نے روایت کی، انہوں نے صحیح کہا ہے کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی، اور پھر اس کے بعد تحنیک کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز اس کے بچے کے منہ میں ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو چبا کر کے اور اسے بچے کو چٹاتے تھے یا اس کے تالوں میں لگاتے تھے، تو اسی کو تحنیک کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی نو مولود بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا جاتا تو آپ اس کو تحنیک کرتے اور اس کے لیے برکت کی دعا دیتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میں جب ہجرت کر کے آئی تو میں سب سے پہلے قبا میں ٹھہری، اور وہیں قبا ہی میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ میں ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور کو چبا کر کے ان کے تالوں میں لگایا اور ان کے لیے برکت کی دعا دی۔ تو پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ داہنے کان میں اذان دینا ہے، اور اس کے بعد تحنیک کرنا ہے، یعنی کوئی میٹھی چیز، شہد ہے، کھجور ہے، اس طرح کی کوئی چیز تھوڑی سی اس کے منہ میں ڈالنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں دن 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ بچے کے سر کو مونڈ کر کے بال جو ہوں اس کے وزن کے چاندی صدقہ کرنا، سمجھے کہ نہیں؟ بچے کا سر منڈوا کر کے اور جو بال ہوں اس کے مقدار میں چاندی صدقہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ عقیقہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ اس کا اچھا نام رکھنا۔ عقیقہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے عقیقہ ہے، اس کے طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کے سر کو موڑا جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ غلام کی طرف سے، یعنی بچے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں اور بچے کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ یہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، ہر بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے۔ 7ویں دن اس کے طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کو موڑا جائے۔ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ بچے کے طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا وہ بچہ اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ اس لیے عقیقہ کرنا صحیح قول کے مطابق مستطیع پر، طاقت رکھنے والے پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص 7ویں دن کو عقیقہ نہ کر سکے تو جب اس کو موقع ملے، جب اس کے پاس طاقت آئے، استطاعت آئے، وہ عقیقہ کر دے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے اس کے والدین اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیے ہوئے تو کیا وہ اپنے طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ ہاں وہ اپنے طرف سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ آتا ہے کہ عقیقہ کے عوض بچہ گروی ہوتا ہے، یعنی جب تک کہ عقیقہ نہیں کیا جائے گویا کہ وہ گروی رکھا ہوا ہے، تو جب اس کو طاقت ملے خود، اگر والدین نے نہیں کیا خود بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، انہوں نے اوسط میں جید سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد انہوں نے اپنے طرف سے عقیقہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ جب طاقت ہو، اگر بہتر سنت کا طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، لیکن اگر 7ویں دن کوئی شخص عقیقہ نہ کر سکے تو جب اس کو استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ عقیقہ کر لے۔ تیسری چیز یہ ہے اچھا نام رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب کوئی خراب نام ہوتا تو آپ ان کے نام کو بدل دیا کرتے تھے. اور 7ویں دن سے پہلے بھی نام رکھنا مشروع ہے، مطلب جائز ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ 7ویں دن ہی نام رکھیں. اگر آپ چاہیں تو 7ویں دن سے پہلے بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد لی اللیل مولود. آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، فسمیت بسم ابی ابراہیم، تو میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام رکھ دیا. یعنی جس دن ابراہیم پیدا ہوئے تھے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ لیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ پیدائش کے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسری روایت ہے، جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو حضرت کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کو تحنیک کیا اور ان کا نام عبد الرحمن رکھا. معلوم ہوا کہ پیدائش کے بعد 7ویں دن سے پہلے بھی عقیقہ نام رکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے رضاعت کا بندوبست ہو، اور حق یہ ہے کہ 2 سال تک کے انہیں دودھ پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال تک کے دودھ پلایا جائے گا. اب مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اور وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اور دودھ پلانے والے کا خرچہ جو ہے وہ باپ برداشت کرے گا. کھانا، خرچہ، کپڑا سب باپ برداشت کرے گا. اور جو شخص اپنے اولاد پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو غنا کے بعد ہو، یعنی آپ کی ضرورت کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس باقی بچ گیا ہے اس کو آپ صدقہ کریں. وابدأ بمن تعول، اور جو آپ کے اہل و عیال ہیں ان سے خرچ کا آغاز کیا کرو. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا. ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 درہم ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے اوپر خرچ کرو. کہا کہ ایک اور ہے ہمارے پاس، تو کہا اس کو اپنے اولاد پہ خرچ کرو. کہا ایک اور ہے، کہا اپنے بیوی پر خرچ کرو. کہا ایک اور ہے، کہا اپنے غلام پہ خرچ کرو. کہا ایک اور ہے، کہا تب تمہیں جہاں مناسب ہو وہاں پہ خرچ کرو. یا سب سے زیادہ مستحق خرچ کے کون ہیں؟ آپ کے اہل و عیال ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 دینار تو وہ ہے جسے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو. 1 دینار وہ ہے جسے تم مسکین کے غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. 1 دینار وہ ہے جسے تم مسکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہو. 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. تو ان تمام دینار میں سب سے زیادہ ثواب والا وہ دینار ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. معلوم ہوا کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری تو ہے ہی، اس کے علاوہ بہت بڑے اجر و ثواب کا بھی باعث ہے. اور پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا ختنہ کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسلے سے اپنا ختنہ کیا تھا. معلوم ہوا کہ ختنہ یہ انبیاء فطرت تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اور اس کے بعد اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کی صورت یہی ہے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں، ایسی بنیادوں پہ تربیت کریں کہ وہ ان کے اندر بھلائی، اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور برائیوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہو. اور آپ نے اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو. کب؟ جب وہ 7 سال کے ہوں. اور ان کی گوشمالی کرو. کب؟ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. اور ان کے بستر کو الگ کر دو. یعنی 10 سال کا بچہ اگر ہو جائے
تو نہ تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سوئے، ماں باپ کے بستر میں سوئے، اور نہ ہی آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ سوئیں، بلکہ ہر ایک کا بستر الگ کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف روا رکھا جائے۔ جس طرح ساری اولاد ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، اسی طرح ان کا حق یہ ہے کہ ایک نظر سے انہیں دیکھا جائے، اور کسی کو کسی پر، چھوٹے کو بڑے پر یا مذکر کو مؤنث پر ترجیح نہ دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے فلاں لڑکے کو ایک غلام دیا ہے، عطا کیا ہے، ہبہ کیا ہے، آپ گواہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمام اولاد کو تم نے غلام عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یعنی اگر آپ کسی ایک بچے کو اگر دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، کوئی عطیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، اور دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ زندگی میں اگر آپ کسی کو عطیہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، تو لڑکا ہو یا لڑکی سب کو برابر دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد یہ ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر کوئی شخص ہدیہ دے رہا ہے، کوئی چیز اپنی اولاد میں تقسیم کر رہا ہے، تو ان کو برابر تقسیم کرنا ہے۔ لڑکا لڑکی سب کے درمیان برابری کا سلوک کرنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح سے آپ کوشش یہ کریں، والدین کوشش یہ کریں کہ اولاد کے سامنے اچھا نمونہ اپنے آپ کو پیش کریں، کوئی ان کے سامنے کوئی ناشائستہ حرکت نہ کریں، کوئی غلط سلط کام نہ کریں، کوئی غلط حرکت نہ، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرے گا تو اس کا غلط اثر اولاد پر پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو اپنے اولاد سے یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو لاکھ اپنے اولاد کو آپ کوشش کریں کہ نماز کے پابند ہو جائے، نہیں کرے ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک راستے پہ چلے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نیک راستے پہ چلیں۔ اگر آپ رات بھر غلط صحبتوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے گزاریں گے پوری رات، تو آپ کی اولاد بھی اسی راستے پہ چلے گی۔ اگر آپ اولاد کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، یا اولاد کے ذریعے منگا رہے ہیں کہ جاؤ سگریٹ لے آؤ، گٹکا لے آؤ، تو آپ اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ اس کو نہیں استعمال کرے گا۔ اس لیے اگر آپ اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، تو اچھا نمونہ بن کر کے آپ پیش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اپنے اولاد کی شکایت کی، کہا کہ اے امیر المومنین، میری اولاد مجھ کو بہت تنگ کر رہی ہے، میرا بچہ مجھ کو بہت تنگ کر رہا ہے، بہت اذیت دے رہا ہے۔ آپ نے اس کو بچے کو بلایا، بچے کو بلا کر کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا ڈر نہیں، تو اپنے والدین کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا اولاد کا بھی کچھ حق ہوتا ہے باپ پر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیا؟ امیر المومنین نے کہا پہلا حق یہ کہ قرآن کی تعلیم دے، اچھی تعلیم دے۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے اس پہ سے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے ایک مجوسی عورت سے شادی کی، یعنی میری ماں جو ہے ایک مجوسی عورت ہے، آگ پرست، آتش پرست کی عورت ہے، اس سے انہوں نے شادی کی۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے میرا نام رکھا جول کہتے ہیں گوبریلا، گوبریلا سمجھتے ہیں؟ جو گوبر جو لید ہوتا ہے اس میں جو کالا کیڑا ہوتا ہے اس کو گوبریلا کہتے ہیں۔ انہوں نے میرا نام گوبریلا رکھا ہے، اور انہوں نے ایک حرف کی بھی میری تعلیم نہیں دی، ایک حرف بھی نہیں سکھایا مجھے۔ تو یہ سن کر کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو کچھ بھی نہیں کہا، اور الٹا اس کے باپ کو ڈانٹنے لگے کہ جب تو نے خود ہی اس کا حق نہیں ادا کیا ہے تو وہ تمہارا حق کیسے ادا کرے گا؟ انہیں جب اسے تم کوئی تعلیم دیے ہی نہیں، آداب سکھلائے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے تمہیں آرام و راحت پہنچائے گا؟ اس لیے اگر بچے کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تربیت دیں گے، تو ہمارے لیے آرام و راحت، سکون کا ذریعہ ہوگا، اور اگر بری تعلیم، بری تربیت دیں گے تو ہمارے لیے پریشانی اور اضطراب کا باعث بنے گا۔ اسی طرح سے اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہیں کہ جب اولاد
जवान हो जाए तो उनकी शादी कर दी जाए, और शादी में ज़बरदस्ती ना की जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, बल्कि बच्चे और बच्ची की पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुतल्लक़ा या बेवा औरत से इजाज़त लिए बग़ैर उनका निकाह ना किया जाए, और बाकरा औरत, कुंवारी औरत से भी रज़ामंदी हासिल किए बग़ैर उनका निकाह ना किया जाए। यानी इस सिलसिले में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, उनकी मर्ज़ी मालूम किए बग़ैर उनकी शादी ना की जाए। अलबत्ता लड़के को इतना इख्तियार और दिया गया है कि वो लड़की को देख सकता है। शरीयत के एतबार से उसको ये इजाज़त है कि जिस लड़की से शादी करना या जहाँ से उसकी बातचीत चल रही है उस लड़की को वो एक नज़र देख सकता है, समझे कि नहीं। और लड़कियों के बारे में इस्लाम ने ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखा है, बड़ी ताकीद की है, इसलिए कि इस्लाम से पहले लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा सलूक किया जाता है। हदीस में आता है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स के 3 लड़कियां या 3 बहनें या 2 लड़कियां या 2 बहनें हुई और उसने उनकी अच्छी तरह तरबियत की, उनके साथ उसने सलूक किया, तो उस पर जन्नत वाजिब है। एक और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त करके फरमाया कि जिस शख्स के 2 बेटियां हुई और उसने उनको अच्छी तरह से तरबियत की, उन्हें पाला पोसा, यहाँ तक कि वो बुलूगत को पहुँच गई, तो वो मैं और वो दोनों इसी तरह रहेंगे। यानी जन्नत में दोनों इसी तरह से करीब, एक दूसरे के करीब रहेंगे। मालूम ये हुआ कि बेटियों के तरबियत का और बेटियों के तालीम और तरबियत और उनके पालने परवरिश का बड़ा अजर और बड़ी फजीलत है। इसी तरह से औलाद के हुकूक में से ये भी हैं कि औलाद को अच्छे मदरसे में दाखिल करें तालीम के लिए, ऐसे मदरसे में जहाँ का माहौल इस्लामी हो। इसलिए कि अगर आप किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करेंगे जहाँ के असातिज़ा मुल्हिद हों, बेदीन हों, वहाँ का माहौल गैर इस्लामी हो, तो ऐसा बच्चा उस स्कूल में पढ़ करके बाद में इस तरह का होगा कि वो उसके दिल में ऐसे ख़यालात आएंगे जो कि इस्लाम के मुनाफी होंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दें। ये चंद हुकूक हैं जो इस्लामी तालीमात की रोशनी में बयान किए गए हैं, और वालिदैन को इन हुकूक की रियायत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने औलाद के हुकूक की रियायत करेंगे, उनको अदा करेंगे, तो औलाद भी आपके हुकूक अदा करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।